نماز وتر کی فضیلت اور اس کے مسائل۔ نماز وتر کا وقت نماز عشاء اور نماز فجر کے درمیان ہے۔ حضرت خارجہ بن عزیفہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے فرض نمازوں کے علاوہ ایک اور نماز تمہیں دی جو تمہارے لیے سرخ اونٹوں سے بہتر ہے، وہ نماز وتر ہے، جس سے اللہ تعالیٰ نے تمہارے لیے نماز عشاء اور طلوع فجر کے درمیان رکھا ہے۔ اسے احمد، ابو داؤد، ترمذی اور ابن ماجہ نے روایت کیا ہے۔ وتر نماز عشاء کا حصہ نہیں بلکہ رات کی نماز قیام اللیل یا تہجد کا حصہ ہے، جسے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کی سہولت کے لیے عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھنے کی اجازت دی ہے۔ وتر رات کے آخری حصے میں پڑھنا افضل ہے، یعنی بہترین عمل، بہترین وقت اس کا رات کا آخری حصہ ہے۔ حضرت جابر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جسے پچھلی رات آنکھ نہ کھلنے کا ڈر ہو اسے رات کے پہلے حصے میں وتر پڑھ کر سونا چاہیے، اور جسے اٹھ جانے کی امید ہو وہ رات کے آخری حصے میں وتر پڑھے، کیونکہ پچھلی رات کی قرات میں فرشتے حاضر ہوتے ہیں اور وہ وقت افضل ہے۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے تہجد کے لیے اٹھنے کی، اور بہت بہترین نماز ہے تہجد کی، اس پہ میں نے پچھلی کلاس میں بات کی تھی۔ آہستہ آہستہ عادت ڈالیں دو نفلز کی اور اس کے ساتھ وتر پڑھنے کی، پھر آہستہ آہستہ انشاءاللہ آپ کو شوق پیدا ہوگا۔ اللہ تعالی ہم سب کو توفیق دے اور پھر انشاءاللہ یہ کبھی بھی ہم سے چھوٹے گی نہیں۔ وتر سنت موقدہ ہے، واجب نہیں ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ وتر فرض کی طرح ضروری نہیں لیکن سنت ہے، جس کا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا، اسے نسائی نے روایت کیا ہے۔ سنتیں اور نوافل سواری پر پڑھنے جائز ہیں۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہما فرماتے ہیں کہ دوران سفر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنی سواری پر اشارے سے رات کی نماز ادا فرماتے، جدھر بھی سواری کا رخ ہوتا وتر بھی سواری پر ادا فرما لیتے، لیکن فرض نماز ادا نہیں فرماتے تھے، اسے بخاری نے روایت کیا۔ یعنی آپ فرض کے لیے آپ کے پاس گاڑی ہے یا کہیں ڈیپو رکتی ہے، ایسا سفر ہے، ٹرین آپ کے لیے نہیں رکے گی، جہاز نہیں رکے گا، لیکن ایسا سفر کہ جہاں آپ کو سہولت ہے وہاں آپ گاڑی روک کے فرض ادا کریں گے، اور باقی گاڑی میں ہی آپ ڈیپو پہ ہیں یا گاڑی میں ہیں تو آپ اپنے باقی سنت موقدہ اور غیر موقدہ آپ اس پہ پڑھ سکتے ہیں چلتی گاڑی میں۔ لیکن ایسا سفر جو کسی نقصان کا خدشہ ہو، اس پہ اندھیرا ہو جانے کی وجہ سے بھی خطرناک ہو جاتے ہیں سفر، تو پھر یہاں تک علماء اجازت دیتے ہیں کہ کوشش کریں کہ پھر آپ نمازوں کو ملا لیں اور اپنے منزل پہ پہنچ کے اس کو پڑھیں۔ جیسے فجر کے بعد آپ نکلتے ہیں تو زور اور عصر کی ملا کے پڑھ سکتے ہیں آپ ایک جگہ، وہ دن کی روشنی میں آتا ہے، اور مغرب کی ڈیلیٹ کر کے آپ عشاء کی نماز کے ساتھ پڑھ سکتے ہیں۔ ادروائز آپ پھر بہت ایسی بھی کوئی مجبوری ہے کہ آگے جا کے بھی آپ کو لگتا ہے مشکل ہے، تو پھر جا کے کی اجازت ملتی ہے کہ آپ چلتی گاڑی میں بھی فرض پڑھ لیں، لیکن زیادہ تر علماء اس پہ متفق ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اونٹ پہ سوار ہو کے نوافل پڑھے، فرض نہیں پڑھے۔ وتروں کی تعداد 1، 3 اور 5 ہے، اور جو جتنے چاہے پڑھے۔ حضرت ابو ایوب رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وتر پڑھنا ہر مسلمان کے ذمہ ہے، البتہ جو پسند کرے وہ 5 پڑھے، جو پسند کرے وہ 3 پڑھے، اور جو پسند کرے وہ 1 پڑھے۔ سے ابو داؤد، نسائی اور ابن ماجہ نے روایت کیا۔ 3 وتر ادا کرنے کے لیے 2 رکعت پڑھ کے سلام پھیرنا اور پھر 1 وتر پڑھنے کا طریقہ افضل ہے، البتہ ایک تشہد کے ساتھ اکٹھے 3 وتر پڑھنا بھی جائز ہے۔ دونوں طریقے آپ کو مل گئے۔ مسلم کی روایت ہے، پہلے روایت سناتی ہوں پھر دوبارہ طریقہ بھی دہرا دیتی ہوں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نماز عشاء کے بعد فجر سے قبل 11 رکعت ادا فرمایا کرتے، ہر 2 رکعت کے بعد سلام پھیرتے اور آخر میں 1 رکعت ادا کر کے وتر بناتے، اسے مسلم نے روایت کیا۔
اگر آپ 3 وتر پڑھنا چاہ رہے ہیں تو 2 رکعت پڑھ کے تشہد پورا پڑھ کے اتحیات پڑھ کے آپ دائیں بائیں سلام پھیر دیں اور پھر اٹھ کے اللہ اکبر کر کے دوبارہ سینے پہ ہاتھ باندھیں اور وتر کی 1 رکعت پڑھیں اور اسی طرح سجود کے بعد آپ اتحیات پڑھ کے دائیں بائیں سلام پھیر دیں. یہ افضل طریقہ ہے، سب سے بہترین طریقہ ہے. دوسرا طریقہ ہے کہ آپ 3 وتر پڑھتے ہیں تو آپ تینوں لگاتار پڑھیں. آپ دوسرے کے بعد مغرب کی نماز کی طرح بیٹھیں گے نہیں، آپ دوسری رکعت کے بعد بھی دونوں سجدے کر کے کھڑے ہو جائیں گے اور کھڑے ہو کے پھر تیسری رکعت پڑھیں گے اور تیسری رکعت میں آپ دعائے قنوت پڑھیں گے. وہ آگے ہم طریقہ دیکھتے ہیں. اور پھر آپ سجود میں دونوں سجدے ادا کر کے اتحیات پڑھ کے سلام پھیر دیں گے. اسے ایک تشہد کے ساتھ 3 وتر پڑھنا کہتے ہیں. نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر ادا کرنا درست نہیں ہے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا 3 وتر نماز مغرب کی طرح نہ پڑھو بلکہ 5 یا 7 پڑھو. نماز مغرب کی طرح 2 تشہد اور 1 سلام سے 3 وتر پڑھ کر مغرب کی نماز سے مشابہت نہ کرو. اسے دار قطنی نے روایت کیا ہے. تو وہ وتر آپ 3 بھی پڑھ سکتے ہیں، 5 بھی پڑھ سکتے ہیں، 7 بھی پڑھ سکتے ہیں، یعنی طاق عدد ہے، آپ نے اس کو طاق عدد بنانا ہوتا ہے. وتروں میں دعائے قنوت رکوع سے قبل اور بعد دونوں طرح جائز ہے. جس طرح آپ چاہے پڑھ سکتے ہیں اور دونوں طرح کرنا چاہیے. کچھ دن رکوع سے پہلے کر لے، کچھ دن رکوع کے بعد کر لے. حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وتر میں دعائے قنوت رکوع سے پہلے پڑھتے. اسے ابن ماجہ نے روایت کیا. حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رکوع کے بعد دعائے قنوت مانگی. اسے بھی ابن ماجہ نے روایت کیا. آپ کے پاس دونوں روایتیں آ گئی. اس کا مطلب ہے کہ اس میں دونوں جوائز آپ کے پاس ہے. حسب ضرورت قنوت تمام نمازوں یا بعض نمازوں کی آخری رکعت میں رکوع کے بعد مانگی جا سکتی ہے. آپ اس پہ بھی پڑھ سکتے ہیں. قنوت پڑھنی واجب نہیں ہے. قنوت کے بعد دوسری دعائیں بھی مانگی جا سکتی ہیں. حسب ضرورت قنوت غیر معینہ مدت تک بھی مانگی جا سکتی ہے. جب امام بلند آواز سے قنوت پڑھے مقتدیوں کو بھی بلند آواز سے آمین کہنی چاہیے. یہ جب آپ قیام رمضان کرتے ہیں یا قیام اللیل کرتے ہیں طاق راتوں میں تو اس وقت ہوتا ہے کہ امام صاحب اونچی آواز میں وتر کے بعد قنوت پڑھنے کے بعد اونچی آواز میں پڑھتے ہیں تو مقتدیوں کو بھی بلند آواز میں آمین کہنی چاہیے. گھر میں تو آپ اکیلے بھی پڑھ سکتے ہیں، اکیلے ہی پڑھیں گے تو اس میں اپنی آواز اتنی بلند کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم 1 مہینے متواتر ظہر، عصر، مغرب، عشاء اور فجر کی آخری رکعت میں حالت قوما میں سمیع اللہ لمن حمیدہ کہنے کے بعد بنی سلیم کے قبائل رعال، زقوان اور عصیہ کے لیے دعائے قنوت پڑھتے تھے اور مقتدی آمین کہتے تھے. سے ابو داؤد نے روایت کیا. حضرت انس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے 1 ماہ تک قنوت پڑھی پھر ترک فرما دی. سے ابو داؤد نے روایت کیا. دعائے قنوت جو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حسن بن علی رضی اللہ عنہ کو وتروں میں پڑھنے کے لیے سکھائی. میں نے شروع کی کلاسوں میں وہ آپ کو سکھائی تھی. انشاءاللہ جب اب نماز آپ کو سکھائی جائے گی جس میں آپ سے نماز سنی بھی جائے گی، ہمارے ان لیکچرز کے بعد انشاءاللہ وہ سلسلہ شروع ہوگا، اس میں ہم آپ کو یہ دعا اچھی طرح یاد کروائیں گے اور آپ سے سنیں گے بھی. اس کے الفاظ جو ہمیں صحیح بخاری میں ملتے ہیں اللہم ہدنی فی من ہدیت وعافنی فی من عافیت وتولنی فی من تولیت وبارک لی فی ما اعطیت وقینی شر ما قضیت فإنك تقضي ولا يقضى عليك إنه لا يذل من واليت ولا يعز من عاديت تبارکت ربنا وتعالیت. اس کا ترجمہ تفسیر میری شروع کے لیکچر میں سن لیں. اس وقت ہم وتروں کے بارے میں بات کر رہے ہیں. وتروں کی دوسری مسنون دعا یہ ہے. حضرت علی بن ابو طالب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے وتر میں یہ دعا مانگا کرتے تھے
یا اللہ میں تیری رضا کے واسطے سے تیرے غصے سے پناہ طلب کرتا ہوں اور تیری عافیت کے ذریعے تیرے عذاب سے پناہ مانگتا ہوں. ہر معاملے میں تیری پناہ کا طالب ہوں. میں تیری تعریف نہیں کر سکتا، یقیناً ویسا ہی ہے جیسا تو نے آپ اپنی تعریف کی. اسے نسائی نے روایت کیا ہے. 3 وطروں کی پہلی رکعت میں سورت اعلیٰ اور دوسری میں سورت کافرون اور تیسری رکعت میں سورت اخلاص پڑھنی مسنون ہے. آپ کو سورت کافرون اور اخلاص تو یاد ہوتی ہے، سورت اعلیٰ بھی یاد کر لیں تاکہ ہم سنت کے مطابق وطر ادا کر سکیں. ویسے ہی وطر ہو جاتے ہیں لیکن ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا طریقہ اپنانا چاہیے. حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وطر کی پہلی رکعت میں سورت اعلیٰ اور دوسری میں سورت کافرون اور تیسری میں سورت اخلاص تلاوت فرماتے اور سلام کی آخری رکعت ہی میں پھیرتے. یعنی جب تینوں ملا کے پڑھی جائے تو بھی، اور اگر 2 پڑھ کے آپ سلام پھیر دیں اور تیسری علیحدہ پڑھیں، تینوں میں یہ طریقہ، دونوں میں یہ صورت آپ اسی طریقے سے ملا سکتے ہیں. وطروں کے بعد 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس کہنا مسنون ہے. حضرت ابی بن قعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وطروں سے سلام پھیرنے کے بعد 3 مرتبہ سبحان الملک القدوس کہتے اور تیسری مرتبہ الفاظ کو لمبا کر کے پڑھتے. سے نسائی نے روایت کیا. جو شخص وطر پچھلی رات ادا کرنے کے ارادے سے سو جائے لیکن جاگ نہ سکے تو نماز فجر سے پہلے یا سورج طلوع ہونے کے بعد ادا کر سکتا ہے. نماز فجر کے ساتھ نہیں، نماز فجر پڑھ لیں، پھر سورج طلوع ہونے کے بعد اشراق کے وقت وہ اس کو پڑھ سکتا ہے. حضرت زاد بن اسلم رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو وطر پڑھنے کے لیے جاگ نہ سکے وہ صبح ادا کر لے. سے ترمذی نے روایت کیا. لیکن یہ عادت نہیں بنا لینی چاہیے. جسے پتا ہو کہ ہر روز تہجد میں آنکھ نہیں کھلتی، صحت یا وقت یا مصروفیت یا تھکاوٹ کچھ بھی مانع ہو سکتا ہے، کوئی چیز بھی رکاوٹ بن سکتی ہے، تو وہ نماز عشاء ادا کرے اور اس کے ساتھ بھی وہ 2 4 6 8 نفل پڑھ کے اپنے وطر پڑھ کے سو جائے اور دوبارہ تہجد میں اللہ تعالیٰ توفیق دے تو پھر دوبارہ وطر نہیں پڑھنے، صرف تہجد کے 2 4 6 8 جتنے اس کو اللہ توفیق دے وہ نفل پڑھ سکتا ہے. اور جسے پورا یقین ہے، ایسے بھی خوش نصیب ہیں، اللہ تعالیٰ ہم سب کو ان خوش نصیبوں میں شامل کرے کہ جو کبھی بھی اپنی تہجد کی نماز بغیر کسی شرعی عذر کے قضا نہیں کرتے تو پھر انہیں وطر چھوڑ دینے چاہیے. عشاء کی نماز 4 فرض پڑھ کے اور 2 سنتیں جو اس کے بعد کی موقع ہے وہ پڑھ کے سو جائیں اور پھر تہجد میں اٹھیں اور 8 نفل پڑھ کے 3 وطر یا 5 وطر یا 7 وطر وہ پڑھ سکتے ہیں. اللہ ہم سب کو توفیق دے. ایک رات میں 2 مرتبہ وطر نہیں پڑھنے چاہیے. نماز عشاء کے بعد وطر ادا کر لیے ہوں تو نماز تہجد کے بعد وطر ادا نہیں کرنے چاہیے. حضرت طلق بن علی اپنے باپ سے روایت کرتے ہیں کہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا کہ ایک رات میں 2 مرتبہ وطر نہیں پڑھنے چاہیے. اسے احمد، ابو داؤد، نسائی اور ترمذی نے روایت کیا. وطر کے بعد 2 رکعت نفل بیٹھ کر پڑھنے سنت سے ثابت ہے. اس لیے اگر وطر کے بعد جیسے عشاء کی نماز کے بعد وطر کے بعد بھی بعض فقہ میں 2 رکعت پڑھے جاتے ہیں تو یہ سنت سے ثابت ہے، آپ پڑھ سکتے ہیں. سعد بن حشام رحمۃ اللہ علیہ نے سیدہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی خدمت میں حاضر ہو کر کہا، اے مومنوں کی ماں، مجھے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وطر کے بارے میں بتائیے. تو سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہا نے فرمایا، میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے مسواک اور وضو کا پانی تیار رکھتی، پھر جب اللہ تعالیٰ چاہتا آپ کو رات کے وقت اٹھاتا تو آپ مسواک کرتے اور وضو کرتے اور 2 رکعت نماز وطر پڑھتے. 7 رکعتوں میں التحیات نہ بیٹھتے بلکہ 8ویں رکعت کے بعد قاعدے میں بیٹھتے، پس اللہ کو یاد کرتے، اس کی تعریف کرتے اور دعا مانگتے، پھر سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، پھر 9ویں رکعت پڑھتے اور اس کے بعد آخری قاعدے میں بیٹھ جاتے اور اللہ کو یاد کرتے اور اس کی تعریف کرتے اور اس سے دعا مانگتے، پھر سلام پھیرتے اور ہم کو سلام کی آواز سناتے، پھر بیٹھے بیٹھے 2 رکعتیں پڑھتے. یوں آپ 11 رکعت ادا فرماتے. ام المومنین رضی اللہ عنہا فرماتی ہیں،
بیٹا جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بڑی عمر کو پہنچے اور جسم بھاری ہو گیا تو آپ 7 رکعت وتر پڑھتے تھے اور بعد میں 2 رکعتیں بھی پڑھتے، یوں 9 رکعت ہو جاتی۔ آپ اس بات کو پسند کرتے تھے کہ اپنی نماز پر ہمیشگی کریں۔ جب نیند یا بیماری کا غلبہ ہوتا اور رات کو قیام نہ کر سکتے تو دن میں 12 رکعت نفل پڑھتے، اور میں نہیں جانتی کہ آپ نے ایک رات میں پورا قرآن پڑھا ہو یا ساری رات نماز پڑھی ہو یا رمضان کے علاوہ کسی اور مہینے میں پورے مہینے روزے رکھے ہوں۔ اس حدیث سے 2 باتیں معلوم ہوتی ہیں۔ ایک یہ کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سلام کے ساتھ 9 وتر پڑھے اور 7 بھی پڑھے۔ دوسری یہ بات معلوم ہوتی ہے کہ آپ ہر 2 رکعتوں کے بعد اتحیات کے لیے نہیں بیٹھے تھے، بلکہ صرف 8ویں رکعت میں تشہد پڑھتے اور سلام پھیرے بغیر کھڑے ہو جاتے، اور پھر آخری طاق رکعت کے آخر میں حسب معمول تشہد پڑھ کر سلام پھیر دیتے۔ اگر مشکل لگتا ہے تو پوری 8 رکعتیں آپ اسی طرح کھڑے ہوتی جائیں اور پھر 9ویں رکعت کے لیے بھی کھڑی ہو جائیں اور 9ویں رکعت کے بعد تشہد کے لیے بیٹھ جائیں۔ اس طرح آپ کے 9 وتر ہو جاتے ہیں۔ اور دیکھیں اس کے بعد پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم 2 نوافل الگ بھی پڑھتے تھے۔ سیدنا ابی بن قعب رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم وتروں سے سلام پھیر کر 3 بار یہ پڑھتے اور آخری دفعہ آواز کو بھی بلند فرماتے، سبحان المالک القدوس، پاک ہے بادشاہ نہایت پاک۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر کوئی شخص وتر پڑھنے سے سویا رہا، پچھلی رات اٹھ نہ سکا یا وتر پڑھنا بھول جائے تو اسے جب یاد آئے وہ وتر پڑھ لے۔ ٹھیک ہے، سور گزر گئی پھر وجر گزر گئی پھر یاد آیا، کبھی پڑھتے ہیں، اشراق گزر گیا، چاشت کا وقت گزر گیا، ظہر گزر گئی، جس وقت بھی یاد آئے، سوائے وہ اوقات جس میں نماز پڑھنا منع ہے، اس کے علاوہ وہ کسی وقت بھی یاد آنے پہ وتر پڑھ سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص رات کا وظیفہ یا اس کا کچھ حصہ پڑھنے سے سویا رہا اور اٹھ نہ سکا، پھر سے نماز فجر سے ظہر کے درمیان ادا کر لیا تو اسے رات ہی کے وقت ادا کرنے کا ثواب ملے گا۔ سو ہمیں اپنے وظیفہ پورا کرنا چاہیے، کیونکہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ کے ہاں محبوب ترین عمل وہ ہے جو ہمیشہ کیا جائے، خواہ تھوڑا ہی ہو۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد کے اندر 2 ستونوں کے درمیان لٹکی ہوئی رسی دیکھی تو پوچھا، یہ کیا ہے؟ لوگوں نے کہا، یہ سیدہ زینب رضی اللہ عنہا کی رسی ہے، وہ رات کو نفل نماز پڑھتی رہتی ہیں، پھر جب سست ہو جاتی ہیں یا تھک جاتی ہیں تو اس رسی کو پکڑ لیتی ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اسے کھول دو، ہر شخص اپنی نشاط اور چستی کے موافق نماز پڑھے، پھر جب سست ہو جائے یا تھک جائے تو آرام کرے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، اتنا عمل اختیار کرو جس قدر تمہیں طاقت ہو، اللہ کی قسم اللہ ثواب دینے سے نہیں تھکتا، لیکن تم عمل کرنے سے تھک جاؤ گے۔ تو اللہ تعالیٰ یہ نہیں کہتے کہ آپ اپنی جان پہ ظلم کر کے، اپنی جان پہ زور لگا کے اس چیز کو پڑھیں، آپ خوشی سے پڑھیں، نشاط سے پڑھیں، اللہ کی محبت میں پڑھیں، اس کی رضا کے لیے پڑھیں، اس کے دیدار کے لیے اٹھیں، ہر کام اس کی رضا کے لیے کریں، تھوڑا کریں لیکن صحیح کریں۔ اللہ تعالی ہم سب کو نماز نبوی کی طرح نماز پڑھنے کی توفیق دے، اور اللہ تعالی ہماری ساری نماز کو شرف قبولیت بخش دے۔ اللہ تعالی ہماری نمازوں کو ویسا بنا دے جیسے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ادا کیا کرتے تھے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔